بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک کے چینل پر آنے والے تمام خواتین و حضرات کو اشنال کی طرف سے السلام علیکم۔ اے دنیا کے لوگوں، ڈرو اس وقت سے جو ہے آنے والا، اور پناہ مانگو اس رب کائنات سے جو ہے توبہ قبول کرنے والا۔ کرونا وائرس کا آغاز چین سے ہوا۔ اس وبائی مرض نے دیکھتے ہی دیکھتے پہلے پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا اور اب اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ وبائی امراض سے متعلق سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں پھیلتے ہیں؟ اس کے مختلف مادی اور روحانی اسباب ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، زمین اور آسمان میں جو فساد ظاہر ہوتا ہے اس کا سبب انسانوں کے اپنے ہی اعمال ہیں۔ انسان جیسے اعمال کرتا ہے ویسے ہی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے حوادث کے ذریعے اللہ تعالیٰ تنبیہ کرتے ہیں کہ لوگ توبہ کریں اور رجوع کریں اپنے اللہ کی طرف، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین ہلنے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ٹھہر جا، ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ حدیث اور آیت کی تائید سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ایسی چیزوں کا ظہور جو انسانوں کے لیے مہلک ہو، جس سے فساد برپا ہو، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لیکن طواف کعبہ کا رک جانا اور قرب قیامت کو ظاہر کرنا یہ کوئی ٹھیک دلیل معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ قیامت کی نشانی تب پوری ہوگی جب خانہ کعبہ کا طواف مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ اور طواف کعبہ صرف انسان ہی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں۔ جیسے ریسنٹلی ایک ویڈیو میں پرندوں کا طواف کرنا دکھایا گیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی خانہ کعبہ کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، گو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور دوسری بات، خانہ کعبہ کے مطاف کو خالی کروایا گیا تاکہ وہاں پر حفاظتی طور پر اسپرے اور جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ کیا جا سکے، اور اس سے اوپر والی منزل پر طواف جاری اور ساری تھا۔ اگر لوگ نہیں بھی مانتے کہ اوپر والی منزل پر طواف ہو رہا تھا اور یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، تو وہ تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ تاریخ میں کتنی دفعہ خانہ کعبہ کے طواف کو مکمل طور پر بند کروایا گیا۔ جب ہیضے کی وبا پھوٹی تب بھی خانہ کعبہ کے طواف کو بند کروایا گیا۔ شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے بھی خانہ کعبہ کا طواف بند کیا گیا۔ 1883 میں بھی خانہ کعبہ کے طواف کو روک دیا گیا۔ اس کے پیچھے کیا اسباب تھے وہ آپ تاریخ سے جان سکتے ہیں۔ اگر انسانوں کے طواف روکے جانے سے قیامت قریب ہوتی تو یقیناً تاریخ میں اتنی دفعہ طواف کے روکے جانے پر قیامت آ چکی ہونی چاہیے تھی۔ لہٰذا مسلم امت میں انتشار اور خوف و ہراس پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آفات کا ایک بڑا سبب گناہ، ناانصافی اور ظلم و ستم بھی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری اور ابدی تعلیمات کی روشنی میں سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ اہم بات تو یہی ہے کہ ہر چیز کے دو اسباب ہوتے ہیں، ایک تو مادی، ایک روحانی۔ اسلام نے مادی اسباب سے قطعاً انکار نہیں کیا بلکہ زمینی حقائق کو تسلیم کیا ہے۔ یہ تاثر بھی غلط ہے کہ مسلمان صرف روحانی سبب کو ہی لیتے ہیں اور مادی کو بھول جاتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی شخص کا دوران خون ہی خراب ہوگا تو پھوڑے پھنسیاں کہیں بھی نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح مجموعی طور پر جب انسانوں کے اعمال خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم خراب ہو جائیں تو ہر طرف ظلم و ستم، ناانصافی اور گناہوں کا راج ہو، حرام خوری عام ہو تو اس کے اثرات کہیں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ظلم و ستم، ناانصافی، اسمگلنگ، ہیروئن، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ارتکاز دولت، ڈاکہ زنی، ریپ، اغوا، ٹیکس چوری، ناحق خون بہانا، قتل و غارت، ہوس ملک گیری اور دیگر گناہوں کا وبال وبائی امراض کی صورت میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ہر طرف غم اور پریشانی ہو، حالات خراب ہوں، دولت کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہو، تو قرآن کے اس حکم کو پیش نظر اور مد نظر رکھ کر سوچا جا سکتا ہے۔ آج پوری دنیا میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، سکون ناپید ہو چکا ہے۔ اسکینڈینیویا کے ممالک جن میں ڈینمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور آئس لینڈ جیسے ممالک شامل ہیں، وہاں پر موجود ہر شخص کو ممکنہ سہولت ملتی ہے
لیکن سب سے زیادہ سوسائڈز وہیں پر ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین اس بات کا کھلے عام اعلان کر رہے ہیں کہ آئندہ سالوں میں طوفان، زلزلے، آفات اور وبائی بیماریاں آنے والی ہیں، جس سے ملکوں کے ملک اور نسلوں کی نسلیں ختم ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس نے ہمیں ہر قسم کی رہنمائی فراہم کی ہے، لہٰذا اگر ہمیں روحانی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر توبہ و استغفار کرنا چاہیے، مسنون دعاؤں اور مناجات کا سہارا لینا چاہیے، تو سخت حفاظتی اور طبی اقدامات بھی کرنے چاہیے۔ حفاظتی اقدامات کرنے کا ہمارا مذہب بھی حکم دیتا ہے۔ ہمارا دین جدید طور کے علاج معالجے کی سہولتوں کے استعمال کا مخالف نہیں، بلکہ ان سے استفادہ کرنے کا کہتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ علم و حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، اس کو جہاں پہ ملے اس سے استفادہ کی کوشش کرے۔ اس موقع پر ہمیں ذکر اللہ کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، گناہوں سے انفرادی اور اجتماعی توبہ کا بھی التزام کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں یہ مضمون بھی آتا ہے کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جن کے بارے میں ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نہیں سنا۔ صبح و شام مسنون دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ قدیم اور جدید ماہرین کا اتفاق ہے کہ ذکر اللہ اور توبہ و استغفار سے دل کو قوت اور قوت مدافعت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وہ قوت ہے جو لا علاج بیماریوں میں فائدہ دیتی ہے۔ کرونا وائرس سے پریشان ہونے کی نہیں، بس احتیاط کی ضرورت ہے۔ اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے صابن اور صاف پانی سے دھوئیں، یا ہاتھ صاف کرنے والے لوشن یا ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ آلودہ یا گندے ہاتھوں سے آنکھ، ناک یا منہ کو مت چھوئیں۔ کھانسی یا چھینک آنے پر منہ اور ناک کو ٹیشو یا آستین سے ڈھانپیں۔ ہاتھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کریں۔ لوگوں سے گلے ملنے یا ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ اگر آپ کو کھانسی یا بخار ہے تو لوگوں سے کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری کی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے اور عافیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر تو آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، تاکہ جو غلط عقیدے مسلمانوں میں پھیل رہے ہیں کہ طواف کعبہ کے بند ہونے سے قیامت آنے والی ہے، اس کا علم اس رب کائنات کو ہی ہے۔ ہاں، وہ نشانیوں کا ظہور فرما دیتا ہے۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔